السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امت جہالت کی اس انتہا پر پہنچ چکی تھی کہ ایک عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ درندگی میں اتنی انتہا تک پہنچ چکی تھی کہ ایک بھائی اٹھ کر اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسانیت کے اوپر رحم آیا اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے اوپر ایک رحمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا کی، ہمیں راستہ دکھایا، ہمیں روشنی عطا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہ تو ایک انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس پر خوش نہ ہو۔ ایک انسان جو ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پر خوش نہ ہو۔ آج آپ کے سامنے دو طرح کے طبقے موجود ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بالفاظ دیگر ہم اسے میلاد النبی کہہ دیں، اس کو مناتا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اسے نہیں مناتا ہے۔ علماء نے اس پر اتنی گفتگو کر دی ہے کہ یہ معاملہ اب واضح ہو چکا ہے کہ میلاد النبی کو بطور عید کے منانا ہے یا نہیں ہے، منانا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں جو آپ کے سامنے حقیقت رکھنے جا رہا ہوں، ایک ایسی حقیقت، ایک ایسا چھپا راز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا اصل مقصد، جسے آج امت پیچھے چھوڑ چکی ہے، امت نے اس کو بلا دیا ہے۔ ایک ایسی حقیقت جسے میلاد النبی کو منانے والا اور نہ منانے والا دونوں اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے، اور ایک ایسی حقیقت جو میلاد النبی کے منانے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مقاصد بتایا ہے، آیا ہم ان پر پورا اتر رہے ہیں؟ سب سے پہلا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ ہے توحید کا پرچار کرنا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفاران قریش موجود ہیں، اپنے رشتہ دار موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم خود کتنا توحید کا اقرار کر رہے ہیں، زبان ہماری توحید کا اقرار کر رہی ہے، اعمال ہمارے شرکیہ ہیں، اعمال سے ہم شرک کے اندر مبتلا ہیں، اعمال سے ہم بدعات کے اندر مبتلا ہیں۔ اور اپنی جان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دوسرے لوگوں کو آپ نے کتنی توحید کی دعوت دی ہے، کتنی فکر آپ نے کی ہے دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سمجھانے کی۔ اب دیکھیں مزاروں کے مزار بھرے پڑے ہوئے، لوگوں نے وہ واحد در جس سے کبھی رد نہیں کیا جاتا ہے، اس در کو چھوڑ کر ان دروں کی طرف لوگوں کی رشی لگی ہوئی، بھیڑ لگ چکی ہے لوگوں کی وہاں پر، اور مختلف دروں کے اوپر لوگ اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہیں۔ ولادت باسعادت کا پہلا مقصد یہ تھا میرے بھائی۔ آج ہم اس میں کتنے ناکام ہیں، کتنی ہم نے اپنے اوپر کوشش کی، اپنی اولاد پر کوشش کی، اپنے اعزاء و اقارب پر کوشش کی، اپنے دوست احباب پر کوشش کی کہ ان کو ہم توحید کی طرف بلائیں۔ ولادت باسعادت کا ایک مقصد تکمیل اخلاق بھی تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے تقریرات سے ہمارے سامنے اپنے اخلاق رکھے، امت کو سکھائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی ہستیوں نے وہ اخلاق ہم تک پہنچائے۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ آج ہم ظلم و تشدد کے دہانے پر ہیں میرے بھائی، عدل و انصاف کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آج ہم کتنی رحمت کر رہے ہیں، ہم کتنا رحم کر رہے ہیں مخلوق پر، ذرا سوچیں تو صحیح اس چیز پر۔ اصل مقصد تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم نے اخذ کیا، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین، وہ چرند پرند کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے، رحمت کے پیکر تھے۔ ہمارے معاملات آپ دیکھیں کہ ہم معاملات میں کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں۔ عشق رسول کے ہم دعوے تو اتنے کرتے ہیں، لیکن اس عشق کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اس عشق کا اثر جو ہے وہ ہمارے اوپر، ہماری باڈی پر دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ تو کیسے ہم عاشق رسول بن گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے عاشق رسول کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں، میرا مقصد صرف اور صرف حقیقت سے آشکارا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی عاشق اسے کہہ رہے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی۔ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن میری سنتوں کو تار تار کر رہا ہے، میری سنتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، میری سنتوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے، دن دہاڑے میری سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے میں عشق رسول کا دعویٰ کروں، محبت رسول کا دعویٰ کروں، یہ منافقت ہے، سراسر منافقت ہے۔ یہ عشق رسول جو ہمیں کسی مولوی نے نہیں بتایا، کسی ہم نے مغربی تہذیب سے نہیں سیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ سچا پکا ایماندار عاشق رسول کون ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہی میرا عاشق ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کون سا عاشق رسول ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ مجھے آج کہنا پڑتا ہے، مجھ سمیت ہم میلاد النبی مناتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میلاد النبی پر ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میلاد النبی کے لیے ہم کتنا ٹائم نکال رہے ہیں، کتنا ٹائم نہیں نکال رہے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جو اصل مقصد تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل ماننا تھا، ہم اس چیز میں بہت پیچھے میرے۔ واللہ ہم جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، واللہ ہماری زبانوں سے تو دعوے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارا وجود جو ہے اس کا منکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اصل مقصد جو ہے وہ ہمیں تب حاصل ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ وگرنہ آج ہم سوکھے دعوے کر کے وقتی طور پر، سیزن کے طور پر ہم محبت رسول کا دعویٰ کریں اور پورا سال ہم سوئے رہیں، کبھی بھی نہیں ملے۔ ہمیں عشق رسول کا دعویٰ جو ہے اس کو پکا اور سچا کرنا ہوگا،
پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے، پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے وجود پر سجا کر، تب ہم ایک پکے ٹھکے سچے ایماندار عاشق رسول کہلائیں گے۔ اور اسی عاشق رسول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کان معی فی الجنہ، یہ میرے ساتھ جنت میں۔ تو کیا خیال ہے؟ میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار ہیں، لیکن ایک ہی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہ جو ہمارا بیڑا پار کر سکتی ہیں۔ آج سے ہم کوشش کریں کہ ہم نے صرف ربیع الاول کے اندر نہیں، صرف ایک مہینہ نہیں، صرف ایک ہفتہ نہیں، بلکہ پورا سال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو زندہ رکھنا ہے۔ اور ولادت با سعادت زندہ کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔